رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے شرحاً آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ پر مدار نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی جہالت بھی واضح ہو گئی جنہوں نے ہندوستان و پاکستان کی بہت سی مسجدوں کی سمت قبلہ میں معمولی سا فرق 2-4 ڈگری کا دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ سراسر جہالت ہے اور بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے ہے، اس لیے احکام شرعیہ کو ہر شعبہ میں اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرہ میں بسنے والے مسلمان اس پر اپنے مشاہدہ سے عمل کر سکیں۔ کسی مرحلے میں حسابات ریاضی یا استرلاب وغیرہ آلات کی ضرورت نہ پڑے۔ 48 ڈگری تک کی وسیع سمت مغرب اہل مشرق کا قبلہ ہے۔ اس میں 5-10 ڈگری کا فرق ہو بھی جائے تو اس سے نمازوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے، جن کے یہ الفاظ ہیں: ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مدینہ طیبہ والوں کے لیے تھا، کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا۔ اس حدیث نے گویا شطر المسجد الحرام کے لفظ کی تشریح کر دی کہ مسجد حرام کی سمت کافی ہے، البتہ بنائے مسجد کے وقت اس کی کوشش بہتر ہے کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ تو اس دریافت کے لیے سیدھا سادہ یہ تھا کہ جس جگہ صحابہ کرام کی بنائی ہوئی کوئی مسجد ہوتی، اس سے اس کے قرب و جوار کی مسجدوں کا رخ سیدھا کر لیا، پھر ان کے قرب و جوار کا ان کے ذریعہ اسی طرح تمام عالم میں مساجد کا رخ تجویز کیا گیا ہے۔ اس لیے بلاد بعیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو سلف سے چلا آتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہیں ان کا اتباع کیا جائے، کیونکہ اکثر بلاد میں تو حضرات صحابہ و تابعین نے مساجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے، اور پھر انہیں دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں۔ اس لیے یہ سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ ان میں بلا وجہ شبہات فلسفیہ نکالنا شرعاً محمود نہیں بلکہ مذموم اور موجب تشویش ہے، بلکہ بسا اوقات ان تشویشات پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین اور عامۃ المسلمین پر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں، حالانکہ یہ باطل محض اور سخت جسارت ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف عالم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اسی بنا پر سمت قبلہ میں آلات رصدیہ اور تدقیقات ریاضیہ میں پڑھنے کو منع فرماتے ہیں۔ لیکن علم تفسیر سو اس کو اس قدر حاصل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے جس سے راہ یابی اور قبلہ اور راستوں کی شناخت ہو سکے۔ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ وہ یعنی زیادہ سیکھنا امور ضروریہ سے غافل کر دے گا، اور بعض مرتبہ تدقیقات فلکیہ میں پڑھنا عامہ بلاد اسلامیہ میں جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں ان کے متعلق بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس فن میں مشغول ہونے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اعتقاد پیدا ہوگا کہ بہت سے شہروں میں صحابہ و تابعین کی نمازیں غلط طریقہ پر تھیں، اور یہ بالکل لغو و باطل ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ستارہ جدی، جس کو ہمارے بلاد میں قطب کہتے ہیں، سمت قبلہ میں اس سے استدلال کرنے کو منع کیا اور فرمایا کہ حدیث شریف میں صرف ما بین المشرق والمغرب قبلہ آیا ہے، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان پوری جہت قبلہ ہے، اور جن جنگلات یا نو
آبادیات وغیرہ میں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں، وہاں شرعی طریقہ جو سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یہ ہے کہ شمس و قمر اور کتب وغیرہ کے مشہور و معروف ذرائع سے اندازہ قائم کر کے سمت قبلہ متعین کر لی جائے۔ اگر اس میں معمولی انحراف و میلان بھی رہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ حسب تصریح صاحب بدائع ان بلاد بعیدہ میں تحریح اور اندازہ سے قائم کردہ جہت ہی قائم مقام کعبہ کے ہے اور اسی پر احکام دائر ہیں۔ جیسے شریعت نے نیند کو قائم مقام خروج ریح قرار دے کر اسی پر نقص وضو کا حکم کر دیا، یا سفر کو قائم مقام مشقت کا قرار دے کر مطلقاً سفر پر رخصتیں مرتب کر دیں، حقیقتاً مشقت ہو یا نہ ہو، اسی طرح بلاد بعیدہ میں مشہور و معروف نشانات و علامات کے ذریعہ جو سمت قبلہ تحریح و اندازہ سے قائم کی جائے گی، وہی شرعاً قائم مقام کعبہ کے ہوگی۔ علامہ بحر العلوم نے رسالہ الارکان میں اسی مضمون کو بالفاظ ذیل بیان کیا ہے۔ اور استقبال قبلہ میں شرط و ضروری صرف یہ ہے کہ نمازی کی راہ اور اندازہ کے موافق کعبہ کے ساتھ مسامت محاذات واقع ہو جائے، اور ہم اس کے مکلف نہیں کہ وہ درجہ مسامت و محاذات کا پیدا کریں جو آلات رصدیہ کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے عام علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ انحراف مفسد صلات وہ ہے جن میں مشرق و مغرب کا تفاوت ہو جائے۔ اس مسئلہ کی مکمل تشریح اور حسابات کے ذریعہ استخراج قبلہ کے مختلف طریقے اور ان کی شرعی حیثیت پر مفصل کلام میرے رسالے سمت قبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں، بِكُلِّ آیَةٍ ساری نشانیاں، مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ تو مانے ان کا قبلہ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، تو بے شک انک اذا لمن الظالمین تو بے شک تو بھی ہوا ان بے انصافوں میں۔ خلاصہ تفسیر، اور باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے ان کی ضد کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں، جب بھی یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلوں کو قبول نہ کریں، اور ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلوں کو قبول نہیں کر سکتے، بس کوئی صورت موافقت کی باقی نہیں رہی۔ اور جیسا ان اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد ہے، ان میں باہم بھی موافقت نہیں، کیونکہ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا۔ مثلاً یہود نے بیت المقدس لے رکھا تھا اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی طرح ان کے قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو گو وہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں، لیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم قطعی یعنی وحی آئے پیچھے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگیں جو کہ تارکین حکم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم ہونا بوجہ معصوم ہونے کے محال ہے۔ اس لیے یہ بھی محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیالات کو جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے قبول کر لیں۔ معارف و مسائل، وما انت بتابع قبلتہم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ تو اب کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اور اب بھی ممکن ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں۔ بحر محیط، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے، جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال ایسا کریں تو وہ بھی ظالم قرار پائیں۔
الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم